السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم منتخب احادیث سے درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 29 ہے۔ ہم نے حدیث نمبر 21 پر آپ سے بات کی تھی کل، اور اس میں یہ بات تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کو ایمان کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ اب وہ ایمان کی مٹھاس جن لوگوں کو محسوس ہوتی ہے، اس کی پہلی صفت بیان کی گئی کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ جس آدمی کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوگی اس کو ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی۔ ایمان کی مٹھاس سے مراد کوئی سویٹ پن نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنے ایمان پر اچھا لگے گا، اندر سے سکون حاصل ہوگا، اندر سے وہ اس بات پر پراؤڈ ہوگا، فخر کرے گا کہ میں مسلمان ہوں، میں اسلام کا ماننے والا ہوں، اور حالات کتنے بھی خراب ہوں گے تو بھی اس کو اپنے اسلام پر عمل کرنے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوگا۔ یہ مطلب ہے ایمان کا مٹھاس محسوس ہونے کا۔ تو اس میں سے جو پہلی وجہ بیان کی گئی تھی وہ یہ کہ میں نے بیان کی تھی درس نمبر 27 میں بھی اور 28 میں بھی، کہ رسول سے محبت آدمی کو کیسے پیدا ہوتی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو میں نے پہلے بتایا تھا کہ اگر یہ تم کو معلوم ہو جائے کہ درس نمبر 27 میں میں نے بات بتائی تھی کہ اگر تم کو یہ معلوم ہو جائے کہ رسول ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں تو فطری طور پر ہم کو بھی رسول سے محبت ہو جائے گی۔ تو میں نے بتانے کی کوشش کی کہ رسول کو اپنی امت سے کتنی محبت ہے۔ پھر دوسری بات ہم نے یہ بیان کی تھی کہ اگر کسی سے محبت کی دوسری وجہ ہوتی ہے تو وہ یہ ہوتی ہے کہ اس بندے کے اندر کمالات کتنے ہیں۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو جانیں گے تو ہم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی۔ تو میں نے کچھ کمالات ذکر، اگر میں اس کمالات والی بات کو طول کھینچوں اور اس کی تشریح کرتا رہوں تو آپ یقین جانیں کہ پھر یہ درس ختم ہی نہیں ہوگا، میری زندگی ختم ہو جائے گی اور یہ درس نہیں ختم ہوگا۔ اور میں ٹارگٹ لے کر کے چل رہا ہوں، میرا مقصد ہے کہ اس پوری کتاب کی تشریح کی جائے، کیونکہ اس کتاب کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے منتخب احادیث کے ساتھ وہ یہ ہے کہ اس کو روایت کے طور پر، ایک رسم کے طور پر اس کو پڑھا جاتا ہے، نہ اس کو سمجھایا جاتا ہے، نہ اس کتاب کی تشریح موجود ہے۔ اس کتاب کی کوئی تشریح موجود نہیں ہے، لہذا میرا مقصد ہے کہ جو لوگ اس کتاب کو پڑھتے ہیں وہ ان کی تشریحات کو جانے کی اصل مقصد کیا ہے، تب زندگی میں انقلاب آئے گا، ورنہ یہ صرف ایک رسم کے طور پر پڑھنے سے کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ ظاہری طور پر ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اچھا مسلمان نظر آنے لگے، لیکن اندر سے نہیں بدلے گا، وہ اندر سے اس وقت بدلے گا جب ان حدیثوں کی صحیح اسپرٹ اور صحیح روح سمجھے گا۔ تو میں نے درس نمبر 28 میں یہ بات آپ سے بتائی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونے کی وجہ یہ ہے اور وہ محبت ہوگی جب انسان کو رسول کے کمالات معلوم ہوں گے۔ تو میں نے چند چیزیں دال میں جیسے نمک کے برابر وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اسی طریقے سے جو تیسری چیز ہوتی ہے، اگر کسی سے محبت کی جو تیسری وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کا ہمارے اوپر احسان کتنا ہے۔ اگر آپ اس کے احسان کو یاد کریں گے تو زمانہ گزر جاتا ہے، جو لوگ شریف لوگ ہوتے ہیں، جب کوئی آدمی غربت میں پلا ہوتا ہے اور اس وقت کوئی آدمی اس کا سہارا بنا ہوتا ہے، وہ بچہ بڑا ہو کر کے جتنا بھی پیسے والا ہو جائے لیکن ہمیشہ اس اپنے محسن کو یاد کرتا ہے، اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، اس کا احسان مانتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے کہ میرے ایسے وقت میں انہوں نے مجھ پر احسان کیا ہے کہ جب ایک کوڑی کا محتاج تھا۔ یہ شریف آدمی کی پہچان ہے۔
ایسے ہی پوری دنیا والوں کے سامنے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کی وجہ ہے یہ صرف مسلمان نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر تعصب کا چشمہ ہٹا دیا جائے تو جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد کرے گا وہ ان سے ٹوٹ کر پیار کرے گا، ٹوٹ کر ان سے محبت کرے گا، چاہے یا نہ چاہے ان کو محبت کرے گا۔ لہذا ہم مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ ہم جانیں کہ اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر کیا احسان ہے۔ میں چند باتیں بتانا چاہتا ہوں، ویسے تو ہزاروں چیز ہیں کیونکہ آپ کی سیرت تو ایک عجیب و غریب سیرت ہے، آپ کو معلوم ہے کئی مرتبہ یہ بات بتا چکا ہوں، جب بھی بتاتا ہوں تو مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا طالب علم میں 300 گھنٹے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر میں بات کر چکا ہوں، اور پھر جب محسوس کرتا ہوں کہ میں نے 300 گھنٹہ بات کیا تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کبھی یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں نے بڑی بات کی ہے، محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں بیان کیا، ابھی ایک بڑا حصہ باقی ہے، ایک بہت چھوٹا سا حصہ بیان ہوا ہے، ایک بہت بڑا حصہ باقی ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول کے احسان کو جانیں، اس میں سے میں چند باتیں آپ کے سامنے آگے رکھنا چاہتا ہوں، غور سے سنیے گا میری باتیں۔ سب سے پہلی چیز، پوری دنیا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت اور آپ کے نبوت کے اعلان کے وقت پوری دنیا نے بندوں کو اللہ سے ملنے کے سارے راستے بند کر دیے تھے، کوئی راستہ نہیں تھا، بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی بیچ میں، جب تک واسطہ نہ ہو، وسیلہ نہ ہو، تب تک کوئی خدا سے مل نہیں سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا بیچاری دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پوجا کرتی تھی کہ تاکہ ہمارا رابطہ یہ اللہ سے جوڑ دیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری دنیا پر یہ احسان ہے، اور اسپیشلی ایمان والوں پر احسان ہے کہ اللہ سے ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، جوتے کا فیتا بھی ٹوٹ جائے، تو تم اپنے اللہ سے مانگو۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں آئے تھے، ہم پنڈتوں نے، ہم مولویوں نے، ہم پروہتوں نے، ہم ربیوں نے اللہ سے ملنے کے سارے راستے ہم نے بند کر دیے تھے۔ جب تک ہم کو چڑھاوا نہ چڑھایا جائے، جب تک ہم کو نذرانہ نہ پیش کیا جائے، جب تک ہم کو خوش نہ کیا جائے، تب تک کوئی خدا سے مل نہیں سکتا تھا۔ حبیب مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا احسان ہے اس دنیا پر کہ آپ نے دنیا والوں کو ڈائریکٹ اپنے رب سے ملانے کا جو کام کیا ہے وہ عجیب و غریب احسان ہے، دنیا کبھی اس کو فراموش نہیں کر سکتی۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے روایت نقل کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، یعنی جوتے کا فیتا بھی ٹوٹ جائے، تو تم اپنے رب سے مانگو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا کر کے دنیا والوں کو، یہ مسند ابی یعلا کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہماری تربیت فرمائی۔ قرآن مجید نے کہا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، محمد اعظم جب میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان سے بتا دو کہ میں بڑا قریب ہوں۔ اللہ کے رسول نے کبھی یہ بات پوری زندگی میں نہیں کہی، اور نہ آپ کو کہنے کے لیے اللہ نے کہا تھا، بلکہ اللہ نے ہمیشہ یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ قرآن کہتا ہے ادونی استجب لکم، لوگوں مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں۔ روزانہ سورہ فاتحہ میں آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں دعائیں سکھلائیں، مسنون دعائیں کی پوری لسٹ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مسجد میں داخل ہونے کی دعا، اللہم افتح لی، اے اللہ کھول دے، ڈائریکٹ اللہ سے ڈائریکٹ کنیکشن، ہاٹ لائن پر جوڑ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیجئے، فلاں کے وسیلے سے نہیں،
فلاں کی وجہ سے نہیں، بلکہ ڈائریکٹ بندے کو رب سے جوڑا۔ یہ سب سے بڑا احسان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری دنیا والوں پر۔ اور اللہ نے اپنی صفت بیان فرمائی کہ ساری دنیا بھی اگر مجھ سے مانگے، بلکہ انسان اور جن سب لوگ مل کر مجھ سے دعا مانگے، سارے لوگ ایک ساتھ کھڑے ہو کر کے دعا مانگے، تو بھی میرے خزانے میں کچھ بھی کمی نہیں آتی، کچھ بھی کمی نہیں آتی۔ جیسے کہ سمندر سے کوئی آدمی سوئی ڈبوئے اور اس میں سے پانی نکالے تو کتنا پانی سمندر میں کم ہوتا ہے، اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ اور یہ روایت مسلم شریف کی ہے۔ لہذا ایک کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک احسان، کام نہیں، ایک احسان یہ کیا پوری دنیا والوں پر کہ بندوں کو خدا سے جوڑ دیا، اور بیچ کے سارے رابطے کا پتہ نہیں چلا کہ کہاں چلے گئے۔ دوسری چیز، پوری دنیا نے پوری دنیا کو تقسیم کر رکھا تھا، ذات کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، قوم کی بنیاد پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو بتایا کہ سب آدم کی اولاد ہیں، کلکم من آدم و آدم من تراب، کہ سب آدم کی اولاد ہیں۔ یہ تم نے جو تقسیم کی ہے، یہ تقسیم تمہاری تقسیم ہے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ قریش اپنے آپ کو بہت بڑے لوگ سمجھتے تھے، اس بنیاد پہ نہیں، اس بنیاد پر نہیں سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس پیسے ہیں، نہیں، ہم قریش ہیں، لہذا ہماری ہر حال میں عزت ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے جس وقت مسجد بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر کے اذان دلائی، قریش کے پیروں سے زمین سرک گئی کہ یہ حبشی غلام، کہ یہ ویلو کہ قریش کے سامنے کھڑے ہو کر کے بیت اللہ کی چھت پر اذان دے، لوگ تصور نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو بتایا، رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اللہ کے نگاہ میں بہتر ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو اللہ سے تقوی رکھنے والا ہے، وہ سب سے زیادہ ویلیو ہے۔ اس کی ذات اور رنگ اور علاقے سے کوئی بحث نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لا فضل لعربی علی اجمین، کس عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا آخر میں لمبی حدیث ہے، الا بالتقوی، ہاں اللہ کا خوف جس کے اندر ہے وہ اللہ کا سب سے قریبی شخص ہے، اس کی ذات اور رنگ اور علاقے سے کوئی بحث۔ دنیا والے آج بھی پچھلے 50-60 سال پہلے تک بھی ٹرینوں میں جگہیں الگ ہوتی تھیں، پیشاب گھر الگ ہوتے تھے، یہ کالے کا پیشاب گھر ہے، یہ گوروں کا پیشاب گھر ہے۔ پوری دنیا اس سے نجات 100 سال پہلے بھی نہیں پا چکی، بلکہ ذہنی طور پر آج بھی نہیں پا چکی ہے۔ آج بھی ہمارے مسلمانوں میں ہم اس وجہ سے کسی کا ساتھ دیتے ہیں کہ یہ ہماری برادری کا ہے، یہ سید صاحب ہے، لہذا سید صاحب سے جڑیں گے، یہ نداب صاحب ہیں، نداب صاحب سے جڑیں گے۔ آپ کو معلوم ہے یہ اسلام، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا دنیا والوں پر احسان یہ کیا تھا کہ ذات پات سب کچھ ختم کر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی داد بہن ہیں، اور جن کی شادی حضرت زید سے ہوئی، اور زید غلام تھے لیکن زید سے شادی ہوئی، ادھر قریشی عورت ادھر غلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو بتایا، لیکن آج ہم ہیں کہ ہمارے نزدیک ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، سید صاحب خان صاحب سے شادی نہیں کر سکتے، خان صاحب انصاری صاحب سے نہیں کر سکتے، انصاری صاحب نیچے جو ہے وہ اپنے والوں سے نہیں کر سکتے، سب نے ایک دوسرے کی تفریق کر۔ جو میں اس موقع پر یہ بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے جو کفو کی بات کی، وہ کفو سے مراد ذات برادری نہیں ہے، کفو سے مراد کلچر ہے اور پیشہ ہے۔ کفو سے مراد ایک انصاری ہے، سید ایک ہے جس کو کوئی تمیز نہیں ہے، اور ایک انصاری ہے جو بہت مہذب ہے، تو انصاری افضل ہے۔ انصاری کی بنیاد پر کوئی سید اس بنیاد پر افضل نہیں کہ تمہارے نام کے آگے سید لکھ دیا گیا لہذا تم سید افضل ہو گئے، اس کے نام کے انصاری آگے انصاری لکھ دیا گیا لہذا وہ انصاری غیر افضل ہو گیا۔ یہ ایک کم غلط بات ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احسان، یہ جب آپ جانیں گے
تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہوگی۔ تیسری اور بڑی چیز، دنیا میں جو لوگ مظلوم تھے ان مظلوم کو اٹھایا۔ عورت مظلوم تھی، عورت مظلوم تھی، لیبر مظلوم تھے، غلام مظلوم تھے، یہ تین مظلوم قومیں تھی دنیا میں، اللہ نے عورت کو کہاں اٹھایا؟ یہ ایک الگ بات ہے، میں اس پر نہیں اس وقت بحث کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام نے عورتوں کو مقام دیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن آج تک مسلمان عورت کو وہ مقام نہیں دے سکا جو قرآن و حدیث میں اللہ نے اور اس کے رسول نے مقام دیا تھا۔ آج لوگ مدر ڈے مناتے ہیں، مدر ڈے تو اس دن منانا چاہیے تھا، وہ دن ڈے فیصل ہے جس دن حبیب مصطفیٰ نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے، وہ اصل مدر ڈے ہے۔ تو مسلمانوں نے چونکہ عورت کو وہ مقام آج بھی نہیں دیا، اگر دیا ہوتا تو ابھی حال میں 1 مہینہ پہلے کی بات ہے کہ کتنا بڑا ہنگامہ ہوا ہے، عورتوں نے پوری تنظیم بنا کر کے مردوں کے خلاف جو ہے وہ باقاعدہ احتجاج کیا۔ وجہ کیا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ان کا احتجاج سب صحیح تھا، لیکن احتجاج کی بنیادی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، اس وجہ کو ہم کو تلاش کرنا چاہیے جائے کہ ہم ان کی مخالفت کریں اور ان سے دشمنی کریں، ان کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہماری عادت پڑ گئی ہے کہ مثال کے طور پر دنیا میں آتنکواد چلایا جا رہا ہے، آتنکواد سے نپٹنے کی ترکیب اختیار کی جا رہی ہے، پوری دنیا پچھلے 20 سال سے کتنی ترکیبیں اختیار کر چکی، لیکن کبھی بھی ایک سیمینار اس بات پر نہیں ہوا کہ آخر آتنکواد دنیا میں پھیل کیوں رہا ہے، اس پر بھی ایک سیمینار ہو، اس پر بھی لوگ بیٹھے، اس پر بھی غور و فکر ہو کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ آتنکواد سے نپٹنے کے لیے ساری ترکیبیں اختیار کی جا رہی ہیں، لیکن آتنکواد ہوتا کیوں ہے اس پر گفتگو نہیں ہو رہی ہے۔ عورتیں اگر احتجاج کرتی ہیں تو علماء سے لے کر کے نیچے لے کر کے پوری قوم ان کے خلاف ہو جاتی ہے۔ آخر یہ تو ایک مرتبہ پتہ لگانا چاہیے کہ آخر عورتیں ایسا کیوں کر رہی ہیں۔ میں ایک جملے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے عورتوں کو حق دیا تھا، لیکن مسلمانوں نے، معاف کیجیے گا، 90% مسلمانوں نے آج بھی عورتوں کو حق نہیں دیا ہے، خاص کر پاکستان، بنگلہ دیش اور ہندوستان کے مسلمانوں نے۔ اسی کا نتیجہ نکلا کہ یورپ میں بغاوت ہو گئی، عورتیں ایک دم آزاد ہو گئی، نتیجہ اس کا یہ نکلا، کیونکہ جب کوئی قانون بدلے کی بھاونا سے لے کر کے بنتا ہے تو اس کے اندر بیلنس ختم ہو جاتا ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم لوگوں کو، مزدوروں کے ساتھ جو کچھ ہوتا تھا آپ جانتے ہیں، میں اپنے بچپن کی بات بتاتا ہوں، ہم لوگ بھی ذمہ دار، مزدور بیچارہ شام میں آ کر کے ہاتھ جوڑ کر کے کہتا تھا میر صاحب مزدوری دے دو۔ میری سمجھ میں نہیں آتی بات کہ مزدوری اس نے کی ہے، محنت اس نے کی، ہاتھ بھی اسی کو جوڑنا ہے، یہ کہاں کی شرافت ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ مزدور اپنے مالک کے اوپر چڑھ گئے، یہ وجہ یہی ہے، یہ اس ظلم کا بدلہ ہے۔ ہمارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا پکانے والا ہوتا تھا، اگر کھانا پکانے میں کبھی زیادہ محنت ہوتی تھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پکانے والے کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے تھے اور کھانا کھلاتے تھے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ہائی وے پہ گزرتے ہیں صاحب سر، تو ڈرائیور دوسرے ٹیبل پر بیٹھ کر، چائے ایک ہوتی ہے لیکن ٹیبل الگ ہوتی ہے۔ یہ سرکار دو عالم کا طریقہ نہیں۔ آپ نے اٹھایا، مظلوموں کو اٹھایا، لیبر کو اٹھایا، عورتوں کو اٹھایا، یہ دنیا پر سب سے بڑا احسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی طریقے سے تیسری بڑی چیز کہ عبادت کے تصور کو بدلا۔ پوری دنیا جانتی تھی کہ بدن کو ستانے کا نام عبادت ہے، حبیب مصطفیٰ نے یہ تصور دیا کہ اطاعت الہی کا نام عبادت ہے۔ آپ کو اچھا لگے یہ عبادت نہیں ہے، اچھا لگے یا نہ لگے، آپ کو سکون ملے یا نہ ملے، عبادت نام ہے اطاعت الہی کا۔ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جب جہاد کا اعلان کیا اور لوگوں سے کہا کہ گھوڑوں کی تربیت کرو، ان کو جو ہے وہ سکھلاؤ، ان کی خدمت کرو، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت اس کے پہلے جو سکون حاصل ہوتا تھا تسبیحات میں اور تہجد میں، وہ کیفیت نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو چیز ہے اس وقت اسی کا نام اطاعت ہے، اسی کا نام جہاد ہے۔ وہ جو تم کرتے تھے اس کا بھی وقت تھا، لیکن اب اس کا وقت ہے۔ لہذا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو اطمینان نہیں ہو رہا، اطمینان اور سکون ہر آسان چیز میں جلدی سے مل جاتا ہے، لیکن جس میں محنت ہوتی ہے، جس میں قربانیاں ہوتی ہیں، اس میں اطمینان اور سکون دیر میں ملتا ہے اور ہمیشہ ملتا ہے، ہمیشہ رہتا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول نے عبادت کے تصور کو پوری دنیا کے سامنے کلیئر کیا۔ چوتھی اور آخری بات
کہ نیکی کو پوری دنیا میں نیکی ایک اچھی چیز مانی جاتی ہے، لیکن نظریہ ہے، لوگوں نے نظریہ قائم کیا، بتایا کوئی دائنے ہاتھ گال پہ مارے تو بائیں گال پیش کر دو، لیکن کوئی ایسا شخص بھی آتا کہ جس کے دائنے گال پہ مارا جاتا اور بایاں گال پیش کر دیتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احسان کہ نیکی کو عملی شکل میں کر کے دکھلایا۔ اگر آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو معاف کر دیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ بدلہ لیا ہی نہیں۔ اگر آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی مدد کی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی انکار کیا ہی نہیں۔ اگر کسی نے مدد مانگ لی اور آپ کے پاس موجود تھا تو آپ نے مدد کر دی، یہاں تک کہ ادھار لے کر کے کر دی، لیکن آپ نے اس کی مدد کی جب آپ کو محسوس ہو گیا کہ واقعی میں یہ محتاج ہے۔ تو نیکی کو ایک نظریے سے ہٹا کر کے عملی شکل میں پیش کیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا والوں پر احسانات ہیں۔ جب ان بات کو آپ جانیں گے تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو محبت ہوگی، اور جب محبت ہوگی تب ہم کو ایمان کی مٹھاس ہوگی۔ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔